وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ پتہ چلا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی، زلزلے آنا تو دور کی بات ہے۔ گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، عیش کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، راحت کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، آرام کی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، راحت کی زندگی سب چاہتے ہیں، سکون کی زندگی سب چاہتے ہیں، آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، قرار کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن گناہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ کہنے والے نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مسلمانوں ہم اپنے تو بن جائیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میں کیا کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، یہ محفل تو کیا کرتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ محفل خود احتسابی کی محفل ہے۔ یہ ہمارے علماء کی پشت پناہی میں یہ جو فقیر قادری عرض کر رہا ہے، آج ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آج ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آج مسلمان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود احتسابی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں کیا طریقہ تھا، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بارش بند ہو گئی، چلو سلطان العارفین بایزید کے پاس۔ یہ بایزید کون؟ سید الطائفہ، طاؤس العلماء۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مرتبہ فرشتوں میں جبریل امین کا ہے، وہ ولیوں کی کائنات میں اللہ نے سید السلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کو مقام عطا فرمایا۔ جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے ولیوں میں بایزید بسطامی۔ یہ بات جنید بغدادی نے اس وقت کہی، ابھی سرکار غوث پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، ان کی آمد سے پہلے یہ بات کہی گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ولیوں میں جبریل کی طرح ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے سلطان العارفین بایزید ولیوں میں ہیں، ایسی ہستی کے پاس لوگ آ کے کہتے بارش بند ہو گئی۔ توجہ کرنا، اپنے دور کی بے مثال ہستی جس کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں جنید بغدادی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں سر سختی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ پہنچے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کیا فرماتے ہیں؟ میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ توجہ کریں، میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ کہا میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ نے میری وجہ سے بارش روک لی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں ہی شہر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، جب مجرم اور پاپی شہر سے نکلے گا تو جس کی وجہ سے بارش رکی ہے پھر باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جس کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہو، جس کا مقام اور مرتبہ مقام شہودی اور حضوری میں یہ ہو کہ خود فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی
جلوے یار اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ دے دوں. اندازہ تو فرمائیں یہ مقام حضوری کی منزل پر فائز ہے اور حال یہ کہ کہتے ہیں میرے گناہ بڑھ گئے اس لیے میں شہر چھوڑ کر کے جاؤں گا, میری وجہ سے بارش رک گئی ہے, باران رحمت کا نزول ہوگا. اور سلطان العارفین جیسے ہی شہر چھوڑ کے نکلے, اللہ کو عاجزی کی ادا اتنی پسند آ گئی, لوگوں کے استسقاء اور دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی, بایزید کی عاجزی کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہو گیا. حیرت کی بات یہ ہے جو گناہگار نہیں تھے, جو مجرم نہیں تھے, وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے. اور یہاں حال یہ ہے جو کبھی اٹھ کر کے مسجد بھی نہیں جاتے, ان کو یہ غرور اور گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. جن کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں تو 3 دن تک کے غسل نہیں کرتے, ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں, جو غسل جنابت کے حوالے سے اتنے غافل ہیں کہ 3 دن ناپاک پڑے رہتے ہیں, ان کو بھی یہ گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں, اس کے آنے کی وجہ کیا ہے, تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں. امام اہل سنت نے بھی جو وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر, پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے, زمین کی رگیں ہوتی ہے, زمین کی شریانیں ہوتی ہے, جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں, جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں, اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں. اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں. اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے, اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں, زمین کی رگیں, زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے. جب بھی کسی زمین کے خطے پر, جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے, پاپ ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں, زنا اور بدکاری ہوتی ہے, شراب عام ہو جاتا ہے, سود عام ہو جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے, زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں, پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے, اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے, اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے, اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے, وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ نس پکڑ کر, وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں, پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے, جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں, جب زمین پر اللہ اکبر ناپ تال میں کمی کی جاتی ہے, اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں, لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے. اللہ اکبر. بعض محدثین نے جرح کی, امام حاکم نے اس کو صحیح کہا, لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا. کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت. کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو. کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں. ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا. چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی. بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا, یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا. لیکن اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا, حضرت عبداللہ کو جواب دیا, عبداللہ زلزلہ
مبتلا آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہو. خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو. پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی، اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا. اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں. ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی. یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی. میرے نبی نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. نعرہ تکبیر.